السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ بلال اور میں بھاگتے ہوئے ٹرک کے پاس پہنچے تو ایک بندہ پہلے اس سے اتر چکا تھا۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں سردی اور خوف سے تھرا رہے تھے۔ وہ پٹھان تھا، پشتو لہجے میں بولا، کون ہو اور کدھر جانا ہے؟ میں نے بلال سے پہلے بولا، انکل پلیز ہمیں یہاں سے لے جائیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم آپ کو سب سچ بتا دیں گے۔ اس آدمی نے ٹرک کے اندر بیٹھے شخص سے پوچھا، پشتو میں بات کی اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے کھڑکی کھولی اور ہمیں اندر جانے کا بولا۔ بلال کو میں نے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اندر گیا تھا اور میں اس کھڑکی کے ہینڈل کو پکڑ کر اوپر چڑھنے لگی۔ لیکن میرے ہاتھ اور میری ٹانگیں میرا وزن اٹھانے سے بے بس ہو چکے تھے۔ 2 بار کوشش کے بعد بھی میں خود کو اوپر چڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئی تو پیچھے کھڑے اس پٹھان نے میری کمر کو پکڑ کر مجھے اوپر اٹھایا۔ اس کے سخت بڑے ہاتھ میری کمر میں پیوست ہو کر کرنٹ چھوڑ گئے۔ پٹھان نے وقت کی آواز کے ساتھ گہری سانس لی۔ میں اندر آ چکی تھی اور اس پٹھان کی کھڑکی میں آنے کے ساتھ ہی ٹرک چل پڑا۔ ہمارے کپڑے گیلے تھے اور یہ دیکھتے ہوئے ڈرائیور اور دوسرا بندہ پشتو میں کوئی بات کرتے ہوئے اس بڑی سیٹ کے پیچھے لیٹے کسی تیسرے بندے کو جگانے لگے۔ وہ آنکھیں ملتا حیرت سے ہمیں دیکھتا ہوا اپنے ساتھیوں سے کوئی بات کرنے لگا اور پھر ہماری طرف آنے لگا۔ اندر جلتی لائٹ میں ان سب کی سرخ آنکھیں اور ڈرونے چہرے دیکھ کر ہم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن تقدیر اب ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا اور ہم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور ان گیلے کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے ہم دونوں سے بولا کہ آپ پیچھے چلے جاؤ۔ میرے بعد بلال بھی اس تنگ گلی نما جگہ میں آ گیا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں کمبل لپیٹنے کا بولا اور ہم فوراً کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ ٹرک کے اندر اتنی ہیٹ تھی کہ ہمیں رفتہ رفتہ سکون ملنے لگا۔ وہ بہت دیر تک ہمیں دیکھ کر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ پھر اسی پٹھان نے جس نے ہمیں ریسیو کیا تھا ہم سے بات کرتے ہوئے بولا کہ آپ ہمیں سچ سچ بتاؤ تو ہم آپ کی مدد کریں گے، ورنہ آگے ہم آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور میں نے آہستہ سے بلال کو کوہنی مار کر اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ بلال نے ان کو بتایا کہ ہم پیار کرتے ہیں اور شادی کے لیے کراچی سے نکل آئے تھے اور جہاں دوست کے پاس آئے تو اس نے ہمارا 6 لاکھ اور 10 تولے سونا لوٹ لیا۔ اب وہ ہمیں مارنا چاہتا تھا تو ہم بھاگ آئے۔ پٹھان نے پوچھا، اب آپ کہاں جاؤ گے؟ بلال بولا، ہم کراچی واپس جانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت دیر تک آپس میں لڑنے جیسے انداز میں باتیں کرتے رہے۔ پھر ہمیں بولا کہ ہم بجوڑ جا رہے ہیں، 2 دن بعد واپس کراچی جائیں گے تو آپ کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کہیں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہیں، لیکن آپ پولیس یا کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر خود ذمہ دار ہوں گے۔ پٹھان کے اس آپشن پر ہم دونوں مطمئن ہو گئے کہ ہم کہیں اترنا چاہیں تو اتر سکتے ہیں۔ بلال بولا، اگر آپ نے واپس کراچی جانا ہے تو 2 دن کی تو بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے۔ پٹھان نے ہمیں سونے کا بول دیا کہ سو جاؤ، یہ کمبل لپیٹو، اور ہمارے گیلے کپڑے تھے لیکن کمبل لپیٹ کر ہم لیٹ گئے اور ہمیں نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بلال بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ باہر ہلکی سی دھند اب بھی موجود تھی لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ دن کافی چڑھ چکا ہے۔ میرے اٹھ بیٹھنے پر سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ بلال نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ حالات نارمل لگ رہے تھے۔ ہم اس مصیبت زدہ علاقے سے کافی دور آ چکے تھے۔
مجھے ان تینوں پٹھانوں کی نگاہوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں پریشان نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ میں گزار چکی تھی اور میرے دل میں تھا یہ 2-3 دن بعد اگر ہمیں کراچی پہنچا دے تو بھی ان تین کے ساتھ سودا مہنگا نہیں تھا۔ میں بہت عرصے بعد اس قید سے باہر آ چکی تھی اور میں اپنی آنکھوں سے ہر لمحے بدلتے سین دیکھ کر دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ چھوٹے شہروں اور بستیوں سے گزرتے یہ ٹرک جا رہے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم نے یہ علاقے کبھی خوابوں میں بھی دیکھے ہوں گے۔ بلال اور میں اس خوش فہمی میں خوش تھے کہ ہم ایک قید سے نکل کر آزاد ہو گئے ہیں اور بس 2-4 دن بعد کراچی پہنچ جائیں گے۔ کراچی پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ٹرک روڈ کنارے ایک جنگل میں رک چکا تھا۔ آسمان پر سورج اب بھی کچھ دھند کی لہروں میں نظر آ رہا تھا۔ سب اس جنگل میں ادھر ادھر پھیل چکے تھے۔ بلال مجھے بھی اتار کر لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آئے اور بلال اور میں ان لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ باری باری یہ تینوں بھی آ گئے تھے۔ ٹرک ہمارے سمیت منزل کی طرف چل پڑا تھا۔ ہم دونوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ جب پولیس ناکہ آ جائے تو ہم کمبل لپیٹ کر سو جائیں۔ کوئی آگ کے 1 گھنٹے بعد ٹرک ایک ہوٹل پر رک چکا تھا۔ ڈرائیور نے اسے باقی گاڑیوں سے الگ تھلگ کھڑا کیا تھا۔ ہمیں اندر رہنے کا بول کر وہ تینوں چلے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک بندہ کھانا دے کر واپس چلا گیا۔ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا بھی اچھا تھا، سو ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کراچی جا کر کیا کریں گے؟ بولا بس اپنے گھروں کو جائیں گے، باقی دیکھا جائے گا، یا ہمیں مار دیں گے یا ہم دونوں کی شادی کرا دیں گے۔ اگر مر بھی گئے تو اس ستم بھری دنیا میں ذلت سے روز روز کے مرنے سے بہتر ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، سو خاموش رہی۔ شام سے کچھ پہلے پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ نہ تو ہم اس علاقے کو جانتے تھے اور نہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، بس خاموشی سے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رات دیر سے انہوں نے ٹرک ایک ہوٹل پر روک دیا اور ہمیں بھی اتار کر اس ہوٹل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ اس کا اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ ہم فریش ہونے کے بعد یہیں بیٹھے رہے اور ایک لڑکا ہمیں کھانا دے گیا۔ ٹرک کا عملہ کہاں تھا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ کھانے کی کچھ دیر بعد ہم ایک بار پھر سے اپنے انجان سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات دیر سے بلال نے مجھے سونے کا کہا اور مجھ پر کمبل ڈال دیا۔ وہ ٹرک کے عملے سے باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں اسد کی اس قید سے نکلے تقریباً 24 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کمبل میں جسم کے گرم ہونے کے ساتھ مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے کمرے میں نیچے سوئی ہوئی تھی اور مجھے چکر آ رہے تھے اور میں نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نیند سے پوری طرح بیدار ہوئی تو رات ہی تھی۔ وہی رات جس میں میں سوئی تھی یا اس کے بعد والی رات، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میں قالین پر رضائی میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ میرے آس پاس 3 اور لوگ بھی سو رہے تھے جنہوں نے رضائیاں لپیٹ رکھی تھی۔ ان میں بلال کون سا تھا؟ میں رضائی اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں بھی لیٹ گئی۔ مجھے اب بھی چکر آتے محسوس ہو رہے تھے۔ بہت دیر بعد دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس چھوٹی کوٹھری کے کونے میں لگے ایک سنگل دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ باتھ روم تھا۔ میں اس سے واپس آنے کے بعد کچھ پریشان سی ہو گئی۔ آس پاس لیٹے ان تینوں کے جسم سے وہ مرد بہت بڑے لگ رہے تھے۔ اگر بلال ان میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ راستے میں ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم کل دوپہر کو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ میں سو گئی تھی؟ کیا میں تھوڑی دیر بعد یعنی فجر سے پہلے اٹھ گئی تھی؟ کیا دوپہر کے پہنچنے کے بجائے ہم 1 گھنٹے سے اسی رات پہنچ چکے تھے؟ یا یہ اس سے اگلی رات ہے؟ کیا میں 24 گھنٹے سوتی رہی تھی؟ تو میں ٹرک کے اندر سے یہاں کیسے پہنچی تھی؟ اور بلال کہاں تھا؟ کیا میں پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ کیا میں ان وحشی شکل والے پٹھانوں میں اکیلی رہ گئی تھی؟ سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ بلال ان میں نہیں تھا تو بلال کہاں رہ گیا؟ میں بیٹھتے ہوئے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
پردہ ہٹایا تو بھاری تالے نے میرے منہ پر جیسے تماچا مارا۔ میں اس دھندلے مناظر میں اپنی جگہ پر واپس آنے لگی تھی۔ میں نے اپنے اوپر رضائی تان لی اور بغیر آواز کے اپنی قسمت پر رونے لگی۔ بہت دیر بعد کمرے میں کچھ موومنٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور رضائی سے اپنا چہرہ نکال کر باہر کے مناظر دیکھنے چاہے۔ سرخ آنکھیں اور بکھرے بالوں والا ڈرائیور رضائی سے اپنا چہرہ نکال کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے باقی دو کی طرف دیکھا تو وہ بھی سو رہے تھے۔ اس نے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے میری رضائی کھینچ کر غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اے ادھر آ۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اور میں کانپتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے پکڑ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر سوئے ہوئے باقی بھی وہ 3 پٹھان ڈرائیور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا بلال مجھے یہاں تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ وہ تینوں مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ میں ان کی باندی بن کے رہ گئی تھی۔ ان ڈرائیور نے بتایا کہ بلال کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور وہ دوسرے ٹرک ڈرائیور تمہیں بیچ کر چلے گئے ہیں۔ تمہاری منہ مانگی قیمت بھری ہے ہم نے، آج سے تم ہمارے پاس ہی رہو گی۔ میں اپنی قسمت پہ رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ ہر رات میں ان کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی اور میں اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ کاش میں گھر سے نہ بھاگی ہوتی۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔